جو لوگ مالدار ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ تو حج بیت اللہ کا حج کر سکتے ہیں، وہ سفر کر سکتے ہیں، وہ مال لگا سکتے ہیں۔ لیکن بعض ایسے بھی ہیں جن کی تمنا ہے، خواہش ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خواہش کے مطابق اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے منظوری نہیں ہوتی، تو وہ بھی حج کا اجر و ثواب لینا چاہتے ہیں۔ تو آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس موضوع پر ہوگا کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ ہم یہاں اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے گھر، اپنے گاؤں کے اندر رہ کے وہ عمل کریں جس طرح اللہ رب العالمین اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں جو آدمی 15-20 لاکھ روپیہ لگا کے جاتا ہے، 40 دن اپنے گھر سے دور رہتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ قصد اور ارادہ کرتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاتا ہے، تو جس طرح اللہ رب العالمین اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں ان کے پاس حج پہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس استطاعت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال بیان کر دیے ہیں کہ وہ آدمی گھر بیٹھ کے مسجد کے اندر رہ کے وہ آدمی عمل کرے، جتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس بندے کو عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی 20 لاکھ روپیہ لگا کے گیا ہے تو اس عمل کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ میرے بھائیو، اس سے یہ بات نہیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک آدمی کو اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت اور طاقت دی ہے تو وہ یہ کہے کہ میں بیت اللہ کا حج نہیں کرتا تو میں یہ عمل کر لیتا ہوں تو مجھے بھی حج کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ ہاں، حج کا اجر و ثواب مل جائے گا، لیکن جو آپ کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ حج فرض ہوا ہے وہ فرض آپ سے ادا نہیں ہوگا۔ وہ فرض تب ہی ادا ہوگا جب جا کے آپ بیت اللہ کا حج کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ان لوگوں پہ بیت اللہ کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے جو لوگ بیت اللہ کی طرف استطاعت رکھتے ہیں سفر کرنے کی، بیت اللہ کا حج کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں، ان لوگوں پہ اللہ رب العالمین نے حج کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ یہ اعمال خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بیت اللہ جانے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے، اور عمومی طور پہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو حج کر چکے ہیں یا وہ حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اگر وہ بھی یہ عمل کریں گے اللہ رب العالمین اجر کے اعتبار سے انہیں حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ پہلا عمل جامع ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین کان لہ کاجر حجۃ وعمرہ تامۃ تامۃ تامہ۔ 4 شرطیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ جو آدمی فجر کی نماز سے لے کے سورج طلوع ہونے تک 4 کام کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو صرف عمرے کا ثواب عطا نہیں کرتے، عمرے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس کو مکمل حج کا بھی اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ آپ نے فرمایا من صلی الغداۃ فی جماعہ، وہ آدمی جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، مسجد میں آئے، مسجد میں آ کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، ثم قعد یذکر اللہ، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے بعد بیٹھ جائے، لیٹنا نہیں ہے، حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، گھر جا کے سونا نہیں ہے۔ ثم قعد یذکر اللہ، مسجد کے اندر آیا ہے، مسجد کے اندر آ کے اس نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے،
ذکر میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ بھی ہے، اللہ اکبر بھی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ فرماتے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے متعلق فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس، کہ ہمارے محبوب پیغمبر ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے۔ تو دوسرا کام وہ کیا کرتا ہے کہ بیٹھ کے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ حتی تطلع الشمس، ذکر کوئی 5 7 10 منٹ نہیں کرنا، اتنی دیر تک کرنا ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ سورج طلوع ہونے تک بیٹھنا ہے، وہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب سورج طلوع ہو جائے، بلند ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے، ثم صلی رکعتین، پھر وہ آدمی اٹھ کے 2 رکعتیں ادا کرے۔ پہلا کام کیا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے تک مسجد کے اندر ہی رہنا ہے۔ اور چوتھا کام یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے، بلند ہو جائے، اشراق کا وقت ہو جائے، کھڑے ہو کے چاشت کی یا اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی یہ کام کر لے کان لہ کاجر حجۃ وعمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کے ساتھ یہ کلمات ادا فرمائے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل حج، مکمل عمرہ، مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے مشکل کام کوئی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، پھر فجر میں ہم نہیں پہنچ سکتے، اور فجر میں ہم کم اٹھتے ہیں جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے۔ جس آدمی نے اپنی یہ روٹین بنا لی ہوئی ہے کہ اس نے اٹھنا ہی سورج طلوع ہونے کے بعد ہے، اس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا چھوڑ دی ہے، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا منافقین پہ 2 نمازیں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی نشانی اور علامت بیان کی کہ منافق آدمی جو ہے فجر اور عشاء کی نماز ادا نہیں کرتا یا وقت پہ ادا نہیں کرتا، یہ نمازیں منافق کے اوپر بھاری ہوتی ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی فجر کے وقت سویا رہتا ہے اس وقت اٹھتا ہے جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان قد بال فی اذنی، جو شیطان لعین ہے یہ اس آدمی کے دونوں کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث کے اوپر غور کیجئے کہ ہم شیطان کے کھلونے تو نہیں بن گئے، ہم شیطان کے پیچھے تو نہیں لگے ہوئے کہ اس کے پیچھے لگ کے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے اور ہم اپنی نیند پوری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم رات دیر تک جاگتے رہتے ہیں، صبح کو ہمیں جاگ نہیں آتی۔ یاد رکھیے یہ میری بات نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی اس کو عذر تھا، بیماری تھی، کبھی کبھار ایسے ہو گیا کہ اس کی آنکھ ہی نہیں کھلے، ایسے آدمی کو شریعت نے معذور جانا ہے، اس کے پاس عذر موجود ہے۔ لیکن جس آدمی نے اس چیز کو اپنا معمول بنا لیا ہے وہ معذور نہیں ہے بلکہ اس کا یہ معمول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فبال الشیطان فی اذنی، شیطان اس آدمی کے دونوں کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا۔ میرے بھائیوں، ہم نے تو اجر و ثواب لینا تھا حج اور عمرے کا، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ شیطان ہمارے کانوں کے اندر پیشاب کر دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے جو آدمی وقت پہ اٹھ کے فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کے کانوں کے اندر شیطان نے پیشاب کر دیا ہے۔ یہ ہر بندہ اپنا خود حساب لگا سکتا ہے، اس آدمی کا پورا دن جو ہے وہ اچھا نہیں گزرتا،
پورا دن سستی کے اندر سستی کا مارا ہوا، نہ اٹھنے کو دل کرتا ہے، نہ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، نہ کام کرنے کو دل کرتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس کے کان کے اندر شیطان نے پیشاب کر دی ہے۔ اور جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، اس کی سب سے بڑی اور پہلی کامیابی اس دن کی اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس آدمی نے شیطان کو شکست دے کے وہ رحمان کا مہمان بن گیا۔ اور اگر وہ یہ کام کر لے چال کہ فجر کی نماز پڑھے، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے، سورج طلوع ہونے تک مسجد میں رہے، اس کے بعد 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، اللہ ایسے آدمی کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ جو 2 رکعتیں ہیں، یہ جو اشراق کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل سلام من الناس فیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کے جتنے جوڑ ہیں، ایک انسان کے جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں، آپ نے فرمایا کل سلام من الناس علیہ صدقہ، اس آدمی کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ 360 جوڑ ہیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، ہر روز صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین الاثنین صدقہ، ہر روز جس دن سورج طلوع ہوتا ہے یہ آدمی 2 رکعتیں ادا کر لے، چاشت کی یا اشراق کی، میں انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کروں گا کہ چاشت اور اشراق کے اندر فرق کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی سورج طلوع ہونے کے بعد یہ 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، پہلی اس کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس نے پہلے 3 کام کیے ہوں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہو، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہو، سورج طلوع ہونے تک مسجد کے اندر رہا ہو، اور پھر یہ 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ تعدل بین الاثنین صدقہ، یہ جو 360 جوڑ ہیں، جب آدمی یہ 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین 360 جوڑوں کا صدقہ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوصانی خلیلی بثلاث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے خلیل، میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 چیزوں کی نصیحت کی۔ اب دیکھیے نصیحت اس کو کی جاتی ہے جس سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو 3 چیزوں کی نصیحت کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ صیام 3 ایام من کل شہر، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اگر پورا مہینہ تجھ سے نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے تو پھر ہر مہینے 3 دنوں کے روزے رکھا کر، ایام 20 کے، 13، 14 اور 15، یہ جو چاند کی تاریخیں ہیں، ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ اور دوسری چیز ورکعتي الضحى، دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے خاص نصیحت کی وہ یہ تھی کہ جب چاشت کا وقت ہو، سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد ڈیلی تو نے 2 رکعتیں نہیں چھوڑنی، وہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کے وہ تو نے 2 رکعتیں ادا کرنی۔ اور تیسرا وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تہجد کے وقت اٹھ کے وتر ادا نہیں کر سکتے۔ جو وتر ادا کرنے کا افضل وقت ہے وہ ہے تہجد کے وقت ان کو ادا کرنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم اللیل الوتر، کہ تم اپنی رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ۔ لیکن جو آدمی تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا،
اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو نصیحت کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو، یہ میرے اور آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے، ان کے لیے دلیل ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اوتر قبل ان انام، کہ میں رات سونے سے پہلے وتر ادا کر کے بعد کے اندر سوں۔ اس حدیث سے اہل علم نے ایک اور استدلال کیا ہے، جو آدمی تہجد کے وقت اٹھ کے تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتا، اس کے لیے تہجد کا وقت عشاء کے بعد ہے، جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے کہ اے ابو ہریرہ رات سونے سے پہلے تو نے وتر ادا کرنے ہیں، آدمی 2 رکعتیں ادا کر لے تہجد کی نیت سے، 4 رکعتیں ادا کر لے، 6 ادا کر لے، 8 ادا کر لے، بعد میں وتر ادا کر لے، اللہ رب العالمین اس آدمی کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ لیکن کوئی آدمی اگر تہجد کے وقت اٹھ کے صبح فجر کے سے پہلے اٹھ کے وہ نماز ادا کرتا ہے، وہ وقت ایسا ہے کہ جس وقت کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رات کا آخری پہر باقی رہ جاتا ہے، رات کے 3 حصے کریں، 2 حصے گزر جائیں، جب آخری تیسرا حصہ باقی رہ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت اللہ رب العالمین بذات خود آسمان دنیا پہ نزول فرماتے۔ جب لوگ تہجد کے وقت اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ کے یہ اعلان کرتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ ومن یسألنی فاعطیہ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کہ مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو ادا کر دوں، ہے کہ مجھ سے سوال کرنے والا اس کے سوال کے مطابق اس کو اس کی مراد مل جائے، ہے کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں پہ قلم پھیر کے اس آدمی کو جنت کا مستحق بنا دوں۔ یہ وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے جب لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے التجائے کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت وقت میں اٹھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ میرے بھائیوں، یہ جو 2 رکعتیں ہیں سورہ طلوع ہونے کے بعد، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ چاشت اور اشراق یہ ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں، لیکن شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس میں فرق کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر سورہ طلوع ہونے کے فوراً بعد یہ 2 رکعتیں ادا کی جائیں تو اس وقت اس نماز کو اشراق کا نام دیا جائے گا، اور جب سورج بلند ہو جائے، سورج بلند ہونے کے بعد اگر یہ نماز ادا کی جائے تو اس وقت اس کو چاشت کا نام دیا جائے گا۔ کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ثابت ہے کہ آدمی 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے، 6 بھی پڑھ سکتا ہے، اور 8 بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کا جو وقت ہے وہ سورج طلوع ہونے سے شروع ہوتا ہے اور زوال تک جب سورج سر پہ آ جاتا ہے اس سے پہلے تک جو ہے یہ باقی رہتا ہے۔ اس وقت میں کسی بھی وقت یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ اس نماز کو سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد ادا کیا جائے۔ دوسرا عمل کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین آدمی کو حج اور عمرے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی پیدل چل کے جائے، فرضی نماز کے لیے جائے اور جا کے وہ فرضی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، کیا کرنا ہے؟ پیدل چلنا ہے، فرضی نماز کے لیے جانا ہے اور اس نماز کو جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ 3 باتیں۔ من مشى الى صلاة مکتوبۃ فی الجماعہ، آپ نے فرمایا جو آدمی جاتا ہے، پیدل چلتا ہے
پیدل چلتے ہوئے فرضی نماز کی طرف جاتا ہے، پھر جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، فہیا کحجۃ، اللہ ایسے آدمی کو حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ پھر فرمایا وَمَن مَشَىٰ إِلَىٰ صَلَاةٍ تَطَوُّعٍ، جو آدمی نفلی نماز کے لیے جاتا ہے اور جا کے نفلی نماز ادا کرتا ہے، فَهِيَ كَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ، اللہ ایسے آدمی کو مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ فرضی نماز چل کے جانا ہے، جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے، اللہ مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ بھی شرط ہے کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اپنی ایک اہمیت اور فضیلت ہے، بلکہ جمہور اہل علم کا یہ موقف ہے کہ جماعت کے ساتھ فرضی نماز ادا کرنا یہ واجب ہے، فرض ہے، بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہاں پہ یہ بات بیان فرمائی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ جا کے رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ جا کے نماز ادا کرو۔ اور تیسرا عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مکمل حج اور مکمل عمرے کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم كان كاجر حاج تاما حجته، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی مسجد آتا ہے لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلم، اس کے مسجد آنے کے دو ہی مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ الا ان يتعلم خيرا، کہ اس نے جا کے مسجد میں جانا ہے، مسجد میں جا کے کوئی خیر کی بات سیکھ لینی ہے، او يعلم، اگر اسے خیر کی بات معلوم ہے تو اس نے جا کے کسی کو خیر کی بات سکھا دینی ہے، بتا دینی ہے، کان لہ کاجر حاج تاما حجته، اللہ ایسے آدمی کو بھی مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ میرے بھائیوں، ہم نماز کے لیے تو آتے ہی ہیں، تو ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے مقصد کو واضح کرنا چاہیے کہ ہم مسجد کس لیے جا رہے ہیں، کہ ہم نے مسجد میں جا کے خیر کی بات سیکھنی ہے، یہ کسی کو سکھا دینی ہے۔ مجھے وضو کا طریقہ آتا ہے، میں آپ کو وضو کا طریقہ سکھا دوں، آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیں، آپ کو عمرے کا طریقہ آتا ہے، آپ اپنے ساتھی کو عمرے کا طریقہ سکھا دیں۔ کوئی بھی خیر کی بات آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت اس کا مفہوم آپ کو معلوم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کی آپ تصدیق کر چکے ہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ جا کے کسی کو وہ حدیث سنا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس نیت سے مسجد کے اندر جاتے ہیں اللہ رب العالمین مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتے۔ چوتھا عمل، آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا، وقت ختم ہو چکا ہے، وہ کیا ہے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار کرنا۔ اب دیکھیے حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے، صحیح البخاری کی 843 نمبر روایت ہے، صحابی بیان فرماتے ہیں جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام جو فقیر تھے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آ کے خدمت جناب کے اندر حاضر ہو کے کہتے کیا ہیں ذهب اہل الدثور من الاموال بالدرجات الاولى والنعیم المقیم، اللہ کے رسول جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت عطا فرمائی ہے وہ تو درجات میں اور ہمیشہ کی نعمتوں میں ہم سے سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے، یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ولکم فضل من اموال یحجون بها ویعتمرون ویجاہدون ویتصدقون، اللہ کے رسول جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، لیکن ایک بات ہے وَلَكُمْ فَضْلٌ مِّنْ أَمْوَالٍ، اللہ کے رسول ان کے پاس مال موجود ہے، ہمارے پاس مال نہیں، جب ان کے پاس مال موجود ہے یحجون بها،
اے اللہ کے رسول وہ اس مال کے ساتھ حج کرتے ہیں، وَيَعْتَمِرُونَ عمرہ کرتے ہیں، وَيُجَاہِدُونَ وہ اللہ کی راہ کے اندر قربان کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وَيَتَصَدَّقُونَ اللہ کے رسول وہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے، نہ تو ہم حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ صدقہ کر سکتے ہیں، نہ جہاد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الا احدثکم ان اخذتم ادرکتم من سبقکم ولم یدرککم احد بعدکم وکنتم خیر من انتم من بین ظہرانی الا من عمل مثلہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں، اگر وہ تم عمل کر لو گے، جو لوگ مال کی وجہ سے تمہارے اوپر سبقت لے گئے ہیں، اگر اس عمل کو اختیار کر لو گے اللہ رب العالمین تمہیں ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ حج کرتے ہیں تمہیں حج کا اجر و ثواب ملے گا، اگر وہ عمرہ کرتے ہیں تمہیں عمرے کا ثواب ملے گا، اگر وہ جہاد کرتے ہیں تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا، اگر وہ صدقہ کرتے ہیں تمہیں صدقے کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يُدْرِكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ اگر تم وہ عمل کر لو گے تم سے بعد میں آنے والے تمہارے اجر و ثواب کو پہنچ نہیں سکتے۔ وَكُنْتُمْ خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ مِنْ بَيْنِ ظَهْرَانَيْ جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پہ موجود ہوں گے ان تمام لوگوں میں سے سب سے بہترین تم لوگ ہوگے جب تم اس چیز پہ عمل کر لو گے جو چیز میں تمہیں سکھانے والا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسبحون وتحمدون وتکبرون خلف کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین۔ آپ نے فرمایا ہر فرضی نماز کے بعد تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہے، 33 مرتبہ الحمدللہ کہنا ہے اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ ہر فرضی نماز کے بعد یہ عمل کر لو اللہ رب العالمین تمہیں حج عمرے جہاد اور صدقے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کی سیکھنے کی سیکھ سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔